بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب سے متعلق اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے متعدد تحریریں آ چکی ہیں جن میں مولانا کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی منمانی تشریح نہ کیا کریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ جن سے انبیاء کی توہین لازم آتی ہو۔ مولانا سعد صاحب اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر بعض اکابر علماء کا نام لے کر ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو باتیں ان اکابر نے کہیں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بعض نظریات کی تائید میں بعض اکابر کا نام لے کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی بات فلاں بزرگ بھی کہتے ہیں، تاکہ سننے والوں کو لگے کہ ہاں مولانا صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بھی کیا کہ حضرت کا حوالہ دے کر کہہ دیا کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہی بات جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے باقاعدہ ایک کھلا خط لکھا ہے مولانا سعد صاحب کے نام، جس میں اس کی تردید کی گئی ہے کہ بھائی جو کچھ تم نے میری بات سے سمجھ لیا ہے میری بات کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو یہ خط جو ہے اس کو دیکھیں، یہ خط آپ کو انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہوگی اس کے جو کمنٹ باکس ہوگا اس میں بھی مل جائے گا، اور ویسے بھی انشاءاللہ یہ خط عام ہو جائے گا، آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ تو میں یہ خط پیش کر رہا ہوں وہ حضرات جو ہر چیز کی تائید کر دیتے ہیں، مولانا صاحب جو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اٹھا کے اس کی تائید کر دیتے ہیں، یا جو حضرات آنکھیں بند کر کے مولانا کی ہر بات پر اعتماد کر لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس خط کو دیکھیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا صاحب کس طرح سے بات کچھ اور ہوتی ہے نقل کچھ اور کر دیتے ہیں۔ تو یہ خط دیکھیں، میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ حضرات جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، جو حضرات نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ان کا جو لیٹر پیڈ ہے باقاعدہ اس کے اوپر لکھ کر جو ہے اس خط کو جو ہے شائع کرایا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے: گرامی قدر جناب مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔ بندے کا آپ سے جو تعلق ہے اس کی بنا پر وقتاً فوقتاً آپ سے مختلف مسائل پر مکاتبت کرتا رہا ہے، لیکن اس وقت یہ مکتوب ارسال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بعض دوستوں نے آپ کی کچھ تقریریں صوتی شکل میں بھی اور تحریری شکل میں بھی بھیجی ہیں، جن میں جناب نے میری طرف یہ بات منسوب فرمائی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے۔ یہ بات آپ کے متعدد بیانات میں فرمائی گئی ہے، اور پھر ارشادات اکابر کے نام سے 27 تا 30 جنوری 2024 کے سہمائے جوڑ کے موقع پر آپ کے ایک بیان کو شائع بھی کیا گیا، اس میں یہ الفاظ بھی شائع ہوئے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ مولانا سعد صاحب کے الفاظ ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ عمر کے ساتھ صحت کے ساتھ ان کا سایہ تادیر قائم رہے، انہوں نے تو بہت اچھی بات کہہ دی ہے کہ کیوں خاموخواہ جھگڑ رہے ہو کہ تبلیغ کے دو رخ ہیں، ایک اجتماعی، ایک انفرادی، ایک فرد عین ہے، ایک فرد کفایہ ہے۔ فرد عین انفرادی دعوت ہے کہ ہر مسلمان خود اپنی ذات سے دوسرے کو دعوت دے، ارشادات اکابر صفحہ نمبر 163۔ پھر اگلا اقتباس ہے، مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی وہ فرماتے ہیں کہ دعوت انفرادی دعوت ہر فرد کے ذمے فرد عین ہے۔ یہ اقتباس ہے بیان بتاریخ 13/5/2023 بعد فجر۔ پھر اگلا اقتباس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی روایت کی وجہ سے من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، مفتی تقی عثمانی مدد اللہ فرماتے ہیں کہ انفرادی دعوت دینا ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے۔ یہ مولانا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ظاہر ہے آگے مولانا اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب انفرادی دعوت دینا ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے، انہوں نے بات صاف کر دی کہ دعوت فرد کفایہ نہیں۔ اس کے بعد ہے، حضرت فرماتے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے دو رخ ہیں، ایک فرد عین ایک فرد کفایہ۔ فرد عین تو ہر مسلمان کے ذمے انفرادی دعوت دینا ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ یہ بیان اقتباس ہے 15/9/2023 کا۔ پھر آگے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، پھر آپ کے مولانا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، پھر آپ کے متعدد بیانات میں اس کی جو تشریح فرمائی گئی ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر مسلمان کے ذمے یہ فرض عین ہے کہ وہ ہر مسلمان کو خود اس کے پاس جا کر دعوت دے، اور بعض بیانات میں اس کے لیے گشت کے طریقے کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کے مندرجہ ذیل اقتباسات سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب کا اقتباس نقل کیا گیا ہے۔ اقتباس کیا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ میں نے عرض کیا انفرادی دعوت دینا
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عام صحابہ کا معمول تھا ایک ایک کو لے کے بیٹھنا، ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا، ایک ایک کو لے کر بیٹھنا۔ یہ اقتباس ہے بیان 8/19/2019 بعد فجر کا۔ اس کے بعد اگلا اقتباس ہے، اجتماعی دعوت اعزازی چیز ہے، انفرادی دعوت دینا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے۔ انفرادی دعوت، جو غیبی مددیں انفرادی دعوت پر آئی ہیں وہ اجتماعی بیان پر نہیں ملیں گی، بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے اجتماعی بیان مؤثر اور تمہاری بات کو لوگ قبول ہی اس وقت کریں گے جب تم انفرادی دعوت دینے کے بعد اجتماعی بات کرو گے۔ اسی لیے ہمارے یہاں گشت کے بعد بیان ہے، انفرادی دعوت کے بغیر اجتماعی دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ تو کوئی غلو ہے نہ کوئی حد سے تجاوز ہے۔ یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ تو کوئی غلو ہے نہ کوئی حد سے تجاوز کی بات ہے۔ گشت کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنی ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہیں تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ایک مسلمان کو ایمان کی ہے وہ ضرورت گشت کی ہے، اس لیے کہ گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے ہے کہ میں اپنی ذات سے اپنے امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کر رہا ہوں۔ یہ اقتباس ہے ملیشیا کے اندر جو بیان ہوا ہے اس کا، اجتماع 21/10/2022۔ اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں عرض ہے کہ آپ نے انفرادی دعوت کے فرض ہونے کی بات غالباً بندے کے اصلاحی خطبات سے نقل فرمائی ہیں، جس کا حوالہ ارشادات اکابر نامی رسالے میں موجود ہے، لیکن اس میں بندے نے تفصیل سے بتایا ہے کہ انفرادی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں گناہ میں اور فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے، یا وہ شخص واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ اس برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، اس کو انفرادی تبلیغ و دعوت کہتے ہیں۔ دوسری اجتماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے مجمع کے سامنے دین کی بات کہے، ان کے سامنے وعظ و تقریر کرے یا ان کو درس دے، یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کسی فوری سبب کے بغیر دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی بات سناؤں گا اور دین پھیلاؤں گا، جیسے ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس، ان کے گھروں پر، ان کی دکانوں پر جا کر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اجتماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، لہذا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس جا کر وعظ کہے یا دوسروں کے گھر پر جا کر تبلیغ کرے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ حوالہ ہے اصلاح خطبات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 29۔ اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی اسی کتاب میں انفرادی دعوت کا واضح مطلب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کا حاصل وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مذکور ہے۔ اس کے بعد حدیث نقل کی گئی ہے، حدیث یہ مشہور جو روایت ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کو نقل کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جس انفرادی دعوت کو فرض عین کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نیز اگر کسی شخص یا اشخاص کو اپنے سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے، جیسا کہ حدیث مشہور من رأى منکم منکرا الی آخرہ میں فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر شخص پر یہ فرض عین ہے کہ وہ لوگوں کے گھر گھر جا کر اسے دعوت دے، جیسا کہ آپ کے مذکورہ بیانات کا تأثر بن رہا ہے۔ یوں بھی اگر کسی خاص عمل کو فرض عین قرار دیا جائے تو اول تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اولاً تو ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت اور فقہائے امت کے اقوال کی روشنی میں اس کو ثابت کیا جائے، اور موجودہ دور میں ضروری ہے کہ اس کے بارے میں محقق مفتی حضرات کوئی فتویٰ دیں۔
عام وعظ و تقریر میں کسی چیز کو فرض عین قرار دینا کسی بھی طرح سے صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ دوسرے، شریعت جس عمل کو فرض عین قرار دیتی ہے اس کی حدود بھی متعین کرتی ہے کہ کس حد پر جا کر وہ فرض عین ادا ہو جاتا ہے۔ نماز فرض عین ہے تو یہ بھی متعین کر دیا گیا کہ ہر روز 5 دفعہ پڑھنے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ روزہ فرض عین ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے روزہ رکھ لینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ زکوٰۃ فرض ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ 40واں حصہ دینے سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ حج فرض ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ عمر بھر میں 1 مرتبہ حج کر لینے سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان کے پاس گھر گھر جا کر یا گشت لگا کر دعوت دینا فرض عین ہے تو اس کی حد اور مقدار کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو دعوت دینے سے فرض ادا ہوگا؟ کتنی مرتبہ گشت کرنے سے ذمہ داری پوری ہوگی؟ سال میں کتنی مرتبہ، کتنے مہینے میں کتنی مرتبہ، ہفتے میں کتنی مرتبہ، اور کتنی دیر کے لیے یہ اعمال انجام دینے سے فریضہ ساقط ہوگا؟ ظاہر ہے اس کی کوئی حد نہ آپ نے مقرر کی ہے نہ کی جا سکتی ہے، لہذا اس کو فرض عین قرار دینا کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ الحمدللہ تبلیغی جماعت بحیثیت مجموعی بہت قابل تعریف کام کر رہی ہے اور اس میں کام کرنے کی ترغیب دینا بہت مفید ہے۔ ہم خود بھی بفضلہ تعالی مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ اس کے خاص مروجہ طریقے کو فرض عین قرار دیا جائے۔ افسوس ہے کہ جماعت کے مختلف واعظین کی طرف سے اس مسئلے میں حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے اور اس پر اکابر علماء کی طرف سے کئی بار جماعت کے اکابر کو متوجہ بھی کیا گیا ہے، لیکن آئے دن اس قسم کے تجاوز کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں جن سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ فرقہ بن کر نہ رہ جائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے ایک خاص طریقے کو صراحتاً فرض عین نہیں کہا، لیکن ان بیانات سے عمومی تاثر یقیناً یہی بنتا ہے۔ اس قسم کے عمومی بیانات کی اطلاع مجھے بکثرت ملتی رہتی ہے اور اپنی بعض تحریروں یا تقریروں میں بندے نے اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن اب جب کہ بات میری طرف نامکمل بلکہ غلط طریقے سے منسوب کی گئی ہے اور شائع بھی کی گئی ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف اس نسبت کی واضح الفاظ میں تردید کر کے صورتحال واضح کروں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں آخر میں کہ اس سے پہلے بھی بندہ آپ کے متعدد بیانات و ارشادات کے بارے میں آپ سے تحریری طور پر معروضات پیش کرتا رہا ہے، لیکن ان تحریروں کو پہلے میں نے کبھی شائع نہیں کیا کیونکہ مقصود برادرانہ نصیحت تھی اور ان میں سے بعض باتوں سے آپ نے رجوع کا اعلان بھی فرمایا، لیکن چونکہ میری طرف انفرادی دعوت کے بارے میں ایک بات کی وہ تشریح کی گئی ہے جو میری مراد نہیں تھی اور وہ پھیل بھی چکی ہے، اس لیے میں اپنا ایک خط ان صاحب کو بھی بھیج رہا ہوں جنہوں نے بندے سے اس بارے میں سوال کیا ہے۔ والسلام۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ 14 شوال 1445 ہجری 23 اپریل 2024۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔